آئے ہوئے گھر میں دیکھا. بر صغیر میں انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی، غدر ہوا ہے، جنگ آزادی ہوئی، اس میں شکست کے بعد لکھنؤ کو بالکل انگریزوں نے سزا دی اور اس کو ایک طرح سے ڈیمالش کر دیا، اور اس کو کلچرلی بھی ڈیمالش کر دیا، اور اس کو تہذیبی طور پہ بھی اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی. تو ایک ایسی افسردگی کی اور ملال کی فضا تھی کہ کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. چنانچہ افسردگی کی اس فضا کو مرثیے کے خیمہ عافیت میں پناہ لی. کس کو مہمانی شب میسر آئی. غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے. ہمارے محلے میں شیعہ سنیوں کی بھی تفریق نہیں تھی. میرے یہاں تو یعنی میرے والد تو اہل تسنن سے تعلق تھا ان کا. میرے سب بھائی بہن جو ہیں وہ سب سواد اعظم سے تعلق رکھتے. ہمارے یہاں عزاداری ہوتی تھی. ہمارے یہاں ہندو بھی آتے تھے اور دوسرے مسلک کے لوگ بھی تعزیے کے لیے منت چڑھانے آتے تھے. تو محرم جو تھا اس میں ہندو مسلمان کا فرق بھی ختم ہو گیا تھا. اچھے جائے کہ مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ بھی. اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے صورت احوال بدلتی گئی اس میں ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئیں جو نمائش کی تھیں، نمود کی تھیں. کچھ تو ایران کے توسط سے آئی تھیں، جیسے یہ جو روضہ خوانی ہم اس کو کہتے تھے، وہ یعنی کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے تھے اور مرثیے کی شکل میں بھی بیان کیے جاتے تھے. پہلے علماء جو تھے وہ جس طرح کا آج کل ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے پاکستان میں ایسے نہیں، مگر لکھنؤ میں یہ شروع ہوا اور خاندان اجتہاد کے لوگ جو تھے وہ خود مجلسیں پڑھنے لگے. وہیں یہ طے ہوا کہ بھئی دوسری محرم کو یہ مجلس ہوگی اور تیسری محرم کو یہ ہوگی اور چوتھی اور پانچویں اور 10ویں محرم کو یہ ہوگا. اگر غالب سوئے رہ گئے اور فرشتہ ہے نیند سے مبرہ. آپ نے دیکھا کہ بہت گائکی کا عنصر آ گیا ہے سلام مرثیہ نوحہ میں. ایسا نہیں تھا. ارباب لکھنؤ نے طے یہ کیا تھا کہ کھماج میں سر طے ہوگا سلام کا، مرثیے کا، نوحے کا، لیکن کھماج کے سر کو پکڑتے ہوئے، راگ کو پکڑتے ہوئے 7 کی جگہ 5 سر لگائے جائیں گے. آخری 2 جو غنا کے سر ہیں وہ گرا دیے جائیں گے تاکہ امام عالی مقام کی عظمت و بلندی کا اظہار کرتے ہوئے ترنم تو رہے، غنائیت کا، جھنکار کا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا بیٹ کا، وہ تصور نہیں آئے، تاکہ عزت و تکریم رہے. اتنی زیادہ پیرامیٹرز اور یہ ساری ہماری ثقافت کی وجہ سے. This has nothing to do with the religious context. This has all been designed in a way کہ اس کی اہمیت بیک آف مائنڈ ہمیشہ اپنی جگہ مستحکم رہے. اپنی ماں کی گود سے محرم کو دیکھتا ہوا آیا ہوں، تو کوشش یہی رہی کہ اس کو اسی انداز میں رکھا جائے. لیکن ایک اور بات بھی ہوئی ہے اس تمام عرصے میں، وہ یہ ہوا ہے کہ میسو اربن مائگریشنز ہوئی ہیں. سو لوگ اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کر روزگار کے لیے، تلاش معاش کے لیے شہروں میں جا بسے، اور یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ اسی انداز سے محرم کے تمام لوازمات کو سامنے رکھتے کہ جو ان کے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں تھا. سو میں نے روایات کو بہت زیادہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے، تقریم کو بہت جگہ پہ کمپرومائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. دل کرتا ہے اس پہ، اس لیے کہ ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے کہ ماں نے جو سکھلایا تھا وہ ایسا ہو نہیں رہا ہے. سو آپ کے بیک آف مائنڈ پہ ایک معیار طے ہو جاتا ہے. لیکن نئی نسل میں نئے انداز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میڈیا، میس میڈیا ایسا نہیں ہوتا تھا.
اس میں خود یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گیا ہے. بلکہ مجھے ایک بڑے نامی گرامی ٹیلی ویژن شو کا ایک کمپیئر کے دیے گئے اسٹیٹسٹکس یاد آ رہے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اعداد و شمار سے یہ بتلایا کہ پاکستان کے بجٹ سے دگنا پیسہ حاضری، مجالس، نظر، نیاز پہ صرف کراچی شہر میں خرچ ہوتا ہے. دیکھیے یہ اللہ کیسے حاضر ناظر ہے. آپ یہ جانتی ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس شام غریبہ تمام چینلز چلاتے ہیں، مجلس شب عاشور تمام چینلز چلاتے ہیں. وہ مجالس کیا ہوتی ہیں؟ ایک صاحب علم، ایک عالم تقریر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ انداز نہیں تھا مجلس کا. مجلس تو اصل میں میر انیس کا مرثیہ تھا، جو 400 بند 250 بند منظوم ہوتے تھے اور ان کو تحت اللفظ میں پڑھا جاتا تھا اور مجلس ہوتی تھی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ انداز ختم ہو گیا. اس کی جگہ تقریر نے لے لی، گفتگو نے لے لی. آج کتنے لوگ ہیں جو فرش ازاں پہ آتے ہیں اور علم لے کے جاتے ہیں.